فائدے میں کون سا انسان ہے جو ہر روز ترقی کرتا ہے، جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے؟ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر روز، ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے اس کا بہتر ہوتا ہے۔ من ساوا یومہ فہو ملون، ماں فرماتے ہیں جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائے تو وہ انسان ملون ہے۔ مومن ہر روز ترقی کرتا ہے۔ اس دنیا کے کاروباری شریک جو ہوتے ہیں تجارت میں، وہ ہر روز کچھ اگر نہ کمائے تو سمجھتے ہیں ہم نقصان میں رہے، گھاٹے میں رہے، کچھ ہم نے تجارت سے اگر حاصل نہ کیا۔ اسی طرح سے ایمان کا بھی گھاٹا ہے، ایمان کا بھی خسارہ ہے۔ جب تک انسان منزل ایمان پہ نہیں آئے گا، منزل اسلام پہ نہیں آئے گا، اسلام کو قبول نہیں کرے گا، انسان گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا انسان۔ مومن وہ ہے جس کے ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہو، ترقی کرے انسان، کمال ہر روز کوئی نہ کوئی اس کی علم میں اس کے اضافہ ہوتا رہے، کوئی نہ کوئی ہر روز نئی بات معلوم ہوتی رہے۔ اسلام شریعت یہ وہ راستہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے معین کیا ہے۔ دیکھیے مومنین شروع میں بہت کم رہتے ہیں، مسلسل یہ آخری مجلس تک آتے رہیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ ایک ساتھ سب لوگ نہیں آتے ہیں اور نہیں آئیں گے، اور فوراً مجلس پہ وہی لوگ آ جاتے ہیں جن کو فوراً اللہ کی طرف سے اور اس کی جو مجلس ہے اس کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے، جو اس کی اہمیت قدر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ یہ مجلس جو ہے وہ مادر حسین کی ہے، یہاں وہی آتا ہے جس کو وہ چاہتی ہے۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے محققین نے لکھا کہ اگر اس زمین کو اس سورج کے سامنے لے جایا جائے تو یہ سورج جو چمکتا ہے ہمارے سامنے، ہماری ایسی 13 لاکھ زمینیں اس سورج میں سما سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اتنا بڑا سورج ہے۔ ایک زمین نہیں ہے، 2 نہیں، 13 لاکھ زمینوں کے برابر یہ سورج یا آفتاب۔ اور پھر اس آفتاب کے لیے بات کی جائے کسی اور سیارے کے سامنے تو جواب ملے گا اس سیارے کے سامنے اس سورج کی وہ حیثیت ہے جیسے ہمالیہ پہاڑ کے سامنے ایک رائی کا دانہ۔ اچھا تو اتنی وسیع کائنات، اس میں اس کے اتنے بڑے بڑے مخلوقات، لیکن اس بڑی کائنات میں اس بڑی تخلیق اور مخلوق کو سامنے رکھ کر ایک بہت چھوٹی سی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ذرا اس سیارے کو سامنے رکھیے جس کے سامنے آفتاب، ایسے ہمالیہ کے سامنے ایک رائی کا دانہ، اس آفتاب کے سامنے زمین کو رکھے جس زمین کے اندر ایسی 13 لاکھ زمینیں، اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے بڑے بڑے مخلوقات پہ نظر ڈالیے، ان مخلوقات کے درمیان ہم انسانوں پر نظر ڈالیے، ہم انسانوں کے درمیان یہ زمین پر رینگتی ہوئی ایک چھوٹی سی چوٹی پر نظر ڈالیے، پھر سے آپ اپنے ذہن کو پلٹائیے اور بلند کیجیے اس منزل تک کہ زمین پر ایک چھوٹی سی چوٹی جس کے سامنے میں آپ، اس انسان کے سامنے ہمالیہ پہاڑ، ہمالیہ کے سامنے یہ پوری زمین، ایسی 13 لاکھ زمینیں، سورج کے سامنے وہ سورج رائی کا ایک دانہ بن کے کسی اور سورج، کسی اور آفتاب، کسی اور سیارے کے سامنے
اور پھر ایسی اربوں اور خربوں کہکشائیں، مسلمان ذرا غور تو کرے کہ اس وسیع کائنات میں وہ سیارہ، اس سیارے کے سامنے آفتاب، آفتاب کے سامنے یہ زمین، اس زمین کے اندر، اس سورج کے اندر ایسی 13 لاکھ زمینیں، اور اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھیے، ان پہاڑوں کے درمیان زمین پر رہتی ہے چھوٹی سی چوٹی کو دیکھیے۔ اب ذرا پھر سے اب اپنے ذہن کو پلٹائیں اور عالم اسلام غور کرے کہ زمین پر چھوٹی سی چوٹی جس کی تخلیقات کے اتنے نمونے کہ محققین نے لکھا کہ چھوٹی سی چوٹی کے چھوٹی سی آنکھ بھی ہوتی ہے، اس آنکھ کے اندر 200 آنکھوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جثہ ہوتا ہے۔ تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس بڑی مخلوقات کے اندر، بڑی کائنات اور مخلوق کے اندر اس چھوٹی سی چوٹی کو رکھ کر بتلاؤ کہ وہ کون سا خالق ہے جو ان چھوٹی سی چوٹی کے اندر 200 آنکھوں کو سمیٹ کر رکھ سکتا ہے؟ تو جب اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر تک اپنی تخلیقات کے یہ حیرت ناک مثالیں پیش کر سکتا ہے، تو اب اگر کسی ایسے کو پیدا کر دے جو یہ جواب دے کہ اگر مجھ سے علم سمجھنا چاہتے ہو تو پہچان لو کہ سارا علم سمٹ کر خود قرآن کے اندر، قرآن سمٹ کر نقطہ بے کے اندر۔ صلوات پڑھے تو یہی چوٹی ہے، کتنی اہم ہے کہ قرآن نے پورا سورہ اس کے نام پر رکھ دیا، النمل، پورا سورہ اس کے نام پر۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے، ان کے نام پر ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گنہگار مخلوق نہیں ہے، اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اس لیے اس کا انعام کہ تیرے نام پر ایک سورہ۔ جو سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، ان کے لیے مثالاً تو کچھ نام آ جاتے ہیں۔ یہی چوٹی ہے جو گزرتے ہوئے جناب سلیمان کے لشکر کو دیکھ رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا واقعہ کیا ہے، بات اتنی ہے کہ جناب سلیمان گزر رہے ہیں مدینہ رسول سے، ایسی ایسی خبریں کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ چوٹی نے اس قافلے کو اترتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے خداوند عالم نے بعض جانوروں میں مخلوقات کو حس رکھی ہے کہ وہ خطرے کو محسوس کر لیتے ہیں۔ چوٹی نے دیکھا کہ جناب سلیمان کا لشکر اتر رہا ہے، خطرے کو محسوس کیا، سمجھ گئی کہ کہیں ہمارا لشکر کچل نہ جائے۔ یہ حس ان کے اندر موجود ہے۔ یا جس وقت جناب سلیمان نے ہدہد کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ملکہ سبا بلقیس تک، خط کے ذریعے سے اس نے خبر لا کر دی جناب سلیمان کو۔ وہاں لوگ بت پرستی کرتے ہیں، وہاں لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان میں جانوروں میں بھی شعور ہوتا ہے، سمجھ لیتے ہیں خطرات کو، آنے والا کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے، ہمارے اوپر کون سا خطرہ نازل ہونے والا ہے۔ انسان کو بھی خداوند عالم نے انسان کے اندر بھی چیز رکھی ہے، وہاں انسان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا کہ کہاں کہاں سے اس کے لیے خطرات آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے اس کو گمراہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے انسان کا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ کھلا ہوا قرآن کہہ رہا ہے، خود کھلا ہوا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انسان دشمن سے ہوشیار نہیں رہتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو جب چوٹی نے اترتے ہوئے دیکھا تو کہا پکار کر اپنے لشکر کو آواز دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ آیت قرآن کی جو پڑھے گا اگر اس آیت سے انکار کر دے تو گویا اس نے اسلام سے انکار کیا۔ قرآن کے بارے میں اپنے عقیدے کو متزلزل نہ ہونے دیجیے، پہچان لیجیے کیا ہوا۔ ایک چوٹی کی گفتگو قرآن نے نقل کی کہ اس نے پکار کر کہا، یا ایھا النمل، اے چوٹیو، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، اس طرح سے کہ تم سمجھ بھی نہ پاؤ۔ اب میں سمجھتا ہوں تاریخ نے کیا بتلایا۔ چوٹی کا فاصلہ جناب سلیمان سے 6 میل کا تھا۔ 6 میل کے فاصلے سے چوٹی نے بات کی، جناب سلیمان نے سن لی، اور عالم اسلام یہ اعتراض کرے کیسے سن لیا، پہلے میں پوچھوں گا۔ چوٹی کی بات جناب سلیمان کے کانوں تک 6 میل کے فاصلے سے کیسے پہنچی؟ تو جواب ملے گا خدا کی قدرت سے۔ تو اچھا اگر اس قدرت خدا کا اعتراف ہے
تو ہمارے پاس بھی کوئی قدرت خدا ہے، ہم پہچان لیتے ہیں کہ چونٹی کی آواز جناب سلیمان سن لے تو یا علی پکارنے کی آواز علی نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 میل کے فاصلے سے چونٹی بات کرے اور جناب سلیمان سن لے، عالم اسلام کو یقین، اور ہم فخر سلیمان کو پکارے اور وہ ہماری آواز نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر مجھے عرض بھی یہ نہیں کرنا تھا لیکن بات آ گئی، تو جناب سلیمان نے جب یہ سنا تو کہا جو اس چونٹی کو ہمارے پاس لایا جائے گرفتار کر کے۔ اس نے کیسے کہا کہ جلدی جلدی گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر کچل نہ دے، بلایا، حکم دیا، گرفتار کر کے سے لایا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر ملزم چونٹی ہو تو پولیس اس کو کون سی گئی ہوگی پکڑنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کسی مچھر کو بھیج دیا ہوگا۔ جناب سلیمان کے لشکر میں ہر طرح کے جانور چرند پرند رہتے تھے، تو مچھر کو بھیج دیا کہ جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب چونٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جناب سلیمان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ننھی سی جان، ذرا سا دل، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے ایک بیچاری چھوٹی سی چونٹی ملزم کی حیثیت سے کھڑی۔ اب جناب سلیمان نے غصے میں کہا چونٹی تو نے کیسے کہا کہ جلدی جلدی گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر کچل نہ دے؟ چونٹی کیا تو ہمیں ظالم سمجھتی ہے؟ کیا ہم کسی کو راستے میں کچلتے ہیں؟ تجھے ہمت یہ کیسے ہوئی کہنے کی؟ جواب سنیے، کہا یا نبی اللہ۔ کیسے پہچان لیا چونٹی نے کہ اللہ کا نبی ہے؟ صرف اتنی سی بات کہہ سکتے ہو، 6 میل کے فاصلے سے اس نے دیکھا کہ ہواؤں کے دوش پر کوئی لشکر کو لے جا رہا ہے، سمجھ گئی کہ ہواؤں کے دوش پر لشکر کو لے جانے والا سوائے نبی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب میرا فاہم مجمع متوجہ ہو جائے کہ ایک چونٹی جناب سلیمان کو ہوا پر دیکھ کر پہچان جائے کہ اللہ کا نبی ہے، تو اب اگر کوئی اور اپنے لشکر کو اٹھا کر دوش ہوا پر بلند کر دے تو اس کی عظمت کو نہ پہچانا جائے۔ چونٹی نے جواب دیا یا نبی اللہ، یہ بتائیے میں اپنے لشکر کی سردار ہوں، اپنے لشکر کو نصیحت کرنا میرا فرض ہے۔ میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کا لشکر نیچے اترے گا تو میرے لشکر کو کچل دے گا، میری مراد یہ تھی کہ آپ کے لشکر کی وہ شان و شوکت، وہ روب و دبدبہ، وہ کہیں میرے لشکر کے اندر نہ پیدا ہو جائے، وہ ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ ان کی عبادت، نماز کا وقت ہو چکا تھا، کہیں ان کی نماز، ان کی عبادت میں خلل نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ چونٹی نے کیا کہا کہ میری مراد ہرگز یہ نہیں تھی، بلکہ میری مراد تو یہ اور یہ اور یہ تھی۔ گویا چونٹی نے اعتراف کر لیا کہ چونٹی ہوں مگر پہچانتی ہوں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس سے خطا کا امکان نہیں ہوا کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ چونٹی کو ہمارے پاس لائی گئی، چونٹی جناب سلیمان کے ہاتھ پر ہے۔ چونٹی ذرا یہ بتا کہ تو بہتر ہے یا میں؟ کیوں پوچھا؟ اس نے دیکھا بڑی ذہین ہے، بڑی باتیں کر رہی ہے، پوچھ لیا یہ بتا تو بہتر یا میں؟ اب چونٹی کیسے کہہ دے نبی کے سامنے کہ میں بہتر ہوں؟ وہ پھر بھی ہمت کر کے کہہ دیا کہ اس وقت تو میں بہتر۔ کہا کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ اب کیا نبی اللہ، پہلے آپ یہ بتائیے اس وقت آپ کو کون سی شے اٹھا رہی ہے؟ جناب سلیمان نے کہا کہ ہوا کے اوپر میرا تخت ہے۔ تو چونٹی کہتی ہے آپ کو ہوا اٹھا رہی ہے، اور مجھے کون سی شے اٹھا رہی ہے؟ جناب سلیمان نے کہا کہ میرا ہاتھ میرے ہاتھ پہ سوار ہے۔ تو چونٹی کہتی ہے اب آپ ہی بتائیے کہ وہ بہتر ہے جس کو ہوا اٹھا رہی ہو یا وہ بہتر ہے جس کو نبی اٹھا رہا ہو؟ آپ کے قدم دوش ہوا پر ہے، میں آپ کے دوش پہ سوار ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ بات تو یہ چونٹی کی تھی، مگر کچھ لوگوں کے دلوں میں آج بھی چونٹی کی چال کی طرح چل رہی ہے کہ اگر نبی کسی کو اٹھا لے تو اس کی شان ہی اور ہوتی ہے، اس کی عزت ہی اور ہوتی ہے، اس کی عظمت ہی اور ہوتی ہے۔ اس بلندی کو پہچانو جہاں بلا فصل کسی کے قدم دوش نبی پر بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر چونٹی نے جواب دیا میں اپنے لشکر کی سردار بڑی ہوں،
اب ذرا چونٹی کی قوت اور جسامت، اس کی طاقت کے بارے میں ذرا پوچھا جائے۔ جب چونٹی اپنی پشت پر کوئی دانہ لے کر چلتی ہے، گیہوں کا دانہ، جو کا دانہ، کتنی دانہ ہے کہ اس دانے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، جب اپنے گھر میں لے جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نمی پا کر زمین میں اگ آئے اور اس کی غذا ختم ہو جائے۔ کتنی سمجھ اس نے چھوٹی سی مخلوق کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر جب اس قوت اور طاقت کے بارے میں پوچھا گیا، جب یہ کوئی وزن اپنی پشت پہ لے کر چلتی ہے تو اپنے وزن سے 300 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ جو اس کی چونٹی کا جسم کا جو وزن ہے، اس کے اپنے وزن سے 300 گنا زیادہ وزن لے کر یہ چل سکتی ہے۔ میں نے خداوند عالم اس قدرت اور طاقت کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہا کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس مخلوق میں میں اپنی قدرت اور طاقت دے دیتا ہوں، اس پہ تمہیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ایک چھوٹی سی مخلوق اپنی جسم سے 300 گنا وزن لے کر چل سکتی ہے، تو خدا جس کسی کے ہاتھوں پر اپنی طاقت دے دے، اگر وہ بلند کر دے تو پھر اس میں بھی کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تو ان میں بھی شعور ہوتا ہے، بڑی حس خداوند عالم نے ان میں رکھی ہے۔ ان کے اندر بہت سے پرند جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے جرائم میں۔ کوئی جرم ہو گیا، اب پکڑنا ہے اس کو، مجرم کو، تو ان کو لے جایا جاتا ہے، قدموں کے نشان سے پہچانتے ہیں۔ یہ ان کے اندر حس موجود ہے، دشمن کو پہچاننا، مجرم کو سمجھنا، ہوشیار رہنا ان سے۔ انہیں ہوشیار کر دیا اپنے لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ حس ہمارے اندر بھی موجود ہے، اپنے دشمن کو پہچانے۔ اس کا داخلی دشمن ہے، باہر کے دشمن کو انسان بعد میں پہچانے، پہلے اس کا جو داخلی دشمن ہے پہلے اس سے جنگ کرے۔ مسلسل یہ جنگ انسان کی جاری ہے۔ اس کا داخلی دشمن جو اس کا نفس ہے، جو شیطان ہے، جو اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان جانوروں میں شعور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یونس نینوا سے نکلے، اپنی امت سے ناراض ہے، ناراضگی کے عالم میں انہوں نے ایک مرتبہ فرات میں جمپ لگائی، جست مچھلی نے انہیں اپنے شکم میں لے لیا۔ قرآن کا بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کی آیت سنیے۔ قرآن نے کہا فلولا ان کانا من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس مچھلی کے شکم میں ہماری تسبیح نہ کرتے تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے شکم میں رکھتے، یعنی قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس بھی زندہ رہتے۔ تو جو خدا یونس کو مچھلی کے شکم میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، کیا اس پوری کائنات میں اپنی آخری حجت کو غائب نہیں رکھ سکتا؟ ان جانوروں کی حس، مولا کائنات سلمان فارسی چلے جا رہے ہیں، گھر سے باہر جنگل میں جا رہے تھے، دیکھا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چونٹیاں نکل آئی، اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ جناب سلمان نے دیکھا تو کہا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ مولا نے کہا سلمان تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا، اور تعداد وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اور صرف تعداد ہی نہیں جانتے، ہم یہ بھی جانتے اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، فرد کتنے ہیں، جوڑے کتنے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا۔ اب مولا فرماتے سلمان تمہیں معلوم ہے چونٹی اپنی برادری سے کیا کہہ رہی ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم۔ اب مولا نے اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا، کہا سلمان سنو، یہ چونٹی اپنی برادری سے، اپنے لشکر سے یہ کہہ رہی ہے جلدی جلدی اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ۔ دیکھیے وہاں جناب سلیمان کے وقت چونٹی اپنی برادری سے یہ کہہ رہی تھی جلدی جلدی گھروں میں چلی جاؤ، اور وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ عبادت کا وقت ہو چکا تھا، کہیں عبادت میں خلل نہ پڑ جائے۔ مگر یہاں جناب امیر کے وقت چونٹی اپنی برادری سے، اپنے لشکر سے یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی گھروں سے باہر آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ تو جس کا چہرہ اتنا حسین ہو اس کی سیرت کتنی حسین ہوگی۔ ذکر علی عبادہ، ان کا ذکر عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں۔
متوجہ کر رہا، بیدار کر رہا انسان کو. وہ انسان بیدار نہیں ہوتا، غفلت میں سویا ہوا انسان. جب انسان مرے گا تو اس وقت بیدار ہوگا. اب انسان سویا ہوا ہے، مسلسل اس کو حرکت میں لایا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انسان سویا ہوا ہے. ایسا ماں تو جب وہ مر جائے گا انتبہ، تب اس وقت بیدار ہو جائے گا. اس وقت بیداری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت انسان بیدار ہو جائے. تو قرآن انسان کو امن کا پیغام دے رہا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام دے رہا ہے. بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ جہاد کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا. پہلے انسان خود سمجھے کہ اسلام ہے کیا چیز، جبھی انسان دوسروں کو سمجھائے گا. جب انسان خود نہیں سمجھے گا، خود ہم نے محرم کو نہیں سمجھا، دنیا کو کیا سمجھائیں گے کہ محرم کیا ہے، محرم کیوں مناتے ہیں. پہلے انسان خود سمجھے کہ ہم کیوں عزا کرتے ہیں، کیوں عزاداری کرتے ہیں. جناب سلیمان بادشاہ، ان کے لشکر میں جن چرند پرند درند سب موجود رہتے تھے. ایک مرتبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں جو میرے تحت حکومت ہے. کہ سلیمان تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہ پروردگار تاکہ تیرا شکر ادا ہو. کہ سلمان یہ کام تمہاری طاقت سے باہر ہے، تم ہماری مخلوق کو نہیں کھلا سکتے. جس طرح سے ہم اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں اسے ہم جانتے ہیں. کہ نہیں پروردگار میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں جو میں تحت حکومت ہوں. اجازت ملی، جناب سلیمان نے حکم دیا دعوت کا انتظام کیا جائے. ہوا کو حکم دیا جس طرف سے تیرا گزر ہو ہر ذی حیات سے کہہ دینا کہ فلاں وقت فلاں مقام پر جناب سلیمان نے تمہیں دعوت میں بلایا. جنوں کو حکم دیا جہاں کہیں بھی جو چیز کھانے کی نظر آئے اس کو لایا جائے. اب کیا تھا، بس حکم ملتے ہی مختلف قسم کی طرح طرح کے کھانوں کا انبار لگ گیا. جناب سلیمان کے تخت ایک دریا کے کنارے بچھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور طرح طرح لوگ قرینے سے اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے. کھانے کا انتظام، کھانا شروع ہوا، طرح طرح کی مخلوق آ رہی ہے. جناب سلیمان اللہ کی صنائی پر حیران ہے. کھانا کھاتے کھاتے ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا، اس نے اپنی بھی روزی طلب کی. جناب سلیمان نے کہا بھائی تھوڑا سا صبر کرو، ابھی تمہیں بھی مل جائے گا. یہ سن کر وہ مچھلی ناراض ہو کے جانے لگی. جناب سلیمان نے ناراضگی کا سبب پوچھا. کہا بس مچھلی نے جواب دیا کہ بندے کے دینے میں اور خدا کے دینے میں یہی فرق ہے، وہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، یہاں مانگنے پر بھی نہیں ملتا ہے. جناب سلیمان پہ بڑا اثر ہوا. کئی جن کو حکم دیا کہ اس مچھلی کو سیر کرایا جائے، کھلایا جائے اس کو. جن اٹھا ایک دیگ لا کر اس کے سامنے رکھ دی کہ جتنا کھانا ہو اس میں سے کھا لو. اب کیا تھا، مچھلی پہلے ہی وار میں پورا صاف کر گئی، سب کھا گئی. دوسری دیگ لائی گئی وہ بھی کھا گئی، ایک اور دیگ لائی گئی وہ بھی کھا گئی. جب کافی کھانا ختم ہو گیا جناب سلیمان ذرا گھبرائے. پوچھا بھائی کیا دریا میں سب سے بڑی مچھلی تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں جناب، میں تو دریا میں سب سے چھوٹی ہوں، بڑی مچھلیوں کے ڈر سے کنارے پر رہتی ہوں. جناب سلیمان نے کہا جب ایک مچھلی کو اتنا کھلا دیا تو دوسروں کو میں کیا کھلاؤں گا. فوراً سر سجدے میں رکھ دیا کہ پروردگار سلیمان میں کہاں طاقت ہے تیری مخلوق کی دعوت کر سکے. آواز آئی سلیمان جب تم نے انہیں پیدا نہیں کیا تو ان کے کھلانے کا طریقہ کیا جانو. ہم ایک دانے سے اس مچھلی کا پیٹ بھر سکتے ہیں. یاد رکھو بادشاہ ہو جانا، نبی ہو جانا یہ اور بات ہوتا ہے، اور رازق کائنات ہونا یہ اور بات ہے. کہ صلوات پڑھے محمد علیہ. بیدار کر رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے انسان مسلسل. انسان بیدار ہو. اس دنیا کے لیے آیا ہی نہیں ہے، دراصل ہم کو آخرت کی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا. یہ دنیا، اس دنیا میں ہمارا امتحان ہے. ہر انسان کو امتحان سے گزارا جا رہا ہے. زندگی بھی ہماری اس کی نعمت ہے، موت بھی اس کی طرف سے نعمت ہے. جناب سلیمان بیٹھے ہوئے، ایک شخص بیٹھا ہوا، اتنے میں ملک الموت آئے جناب سلیمان کے پاس. کچھ گفتگو کر کے چلے گئے اور جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اس کو بڑی دہشت طاری ہو گئی اس پر. جب وہ ملک الموت چلے گئے تو شخص نے جناب سلیمان سے پوچھا
یا نبی اللہ یہ کون تھا؟ کہ ملک الموت تھے. کہا یا نبی اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید میری موت کا وقت معین ہو چکا ہے، اب ہوا کو حکم دیجیے مجھے ہندوستان میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت کے درمیان اور میرے درمیان کافی فاصلہ ہو جائے. جناب سلیمان نے حکم دیا ہوا کو، اس نے اس کو ہندوستان میں پہنچا دیا. اب دوسرے دن جو ملک الموت آئے، جناب سلیمان نے پوچھا بھائی تم کل جو ہے اس شخص کو بڑی غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ اس کی ہندوستان میں روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا تھا، میں اس کو آپ کے پاس دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا یہاں سے ہندوستان کا اتنا فاصلہ ہے کیسے وہاں جائے گا. میں سوچ رہا تھا جس وقت اس کی روح قبض کرنے کا وقت معین تھا میں نے اس کو اس وقت ہندوستان ہی میں پایا. تو ہر انسان کو امتحان کی منزل سے گزارا جا رہا ہے. وہ انسان فرار کر رہا ہے، فرار کر کے کہیں جا نہیں سکتا، جان بھی دے دے پھر بھی اس کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس دنیا میں انسان کا امتحان. قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ویسا اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، مجسمہ ہدایت ہے قرآن. پیغمبر اسلام بھی مجسمہ ہدایت، قرآن خاموش رہ کر ہدایت کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جہاں قرآن کو جلانے کی بات کی جاتی ہے وہیں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. یعنی قرآن بھی ہادی ہے، خاموش رہ کر بھی آج وہ سب کے لیے ہدایت بنا ہوا. جہاں یہ بات کی جا رہی تھی کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس میں جہاد کی بات ہے. میں پوچھتا ہوں عالم اسلام کی مقدس کتاب جس میں دنیا و آخرت تک جانے کے قانون قوانین، کیا پوچھتا ہوں اس میں صرف جہاد کی بات ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے. قرآن میں کتنے سورے؟ 114. اچھا کتاب اپنے عنوان سے پہچانی جاتی ہے یا نہیں پہچانی جاتی؟ یہ ایک الگ بات ہے. کوئی جاہل ناواقف لکھنا چاہتا ہے علم کیمیا پر کتاب، اس کا عنوان قرار دے درخت. کوئی صاحب جغرافیہ پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں اور اس کا عنوان قرار دے پانی، تو یہ جہالت کہلائے گی. لیکن اگر تھوڑا سا بھی عقل و فکر شعور ہے تو انسان اپنی کتاب کا نام عنوان وہی قرار دیتا ہے جو اس کتاب سے مطابقت رکھتا ہے. اچھا آگے بڑھی، اس کتاب کے جو چیپٹرز ہوتے ہیں، جو ابواب ہوتے ہیں، ان کے بھی عنوانات ہوتے ہیں. بعض کتابوں میں نہیں ہوتے، نمبر ڈال دیے جاتے ہیں، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا، چوتھا، اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں. یہ باب اس موضوع میں ہے، یہ باب اس موضوع میں، یہ اس موضوع میں. اب آئیے قرآن میں کتنے سورے؟ 114. یہ سوروں کی تعداد بھی کیا خوب ہے. جب ایک اللہ کو 14 سے ملاؤ گے تب پورا قرآن ملے گا. تو قرآن کے 114 سوروں میں کچھ سورے وہ ہیں جن کے نام عنوانات وہ ہیں جنہیں ہم آپ سب جانتے ہیں. یہ بڑی علمی گفتگو ہے، بڑی بیدار ہو کے سننا ہے. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو سننے میں بھی آپ کو لطف آئے گا، اور اگر آنکھیں بند کر کے سنیں گے اور نیند طاری ہو جائے گی پھر فائدہ نہیں ہوگا بیٹھنے کا. یہاں پر بیدار ہو کے سننا ہے. قرآن جو انسان کو بیدار کر رہا ہے، اسلام بیدار کرنے کا نام ہے، حرکت میں انسان کو لا رہا ہے. تو قرآن کے 114 سوروں میں 32 سورے وہ ہیں جنہیں ہم آپ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے رہتے، بچہ بچہ جانتا ہے. ایک تجزیہ، ایک تشریح، ایک ڈیٹیل دے رہا ہوں، ایک وضاحت کر رہا ہوں قرآن کے سوروں کی. جو الزام لگاتے ہیں قرآن پر، تو قرآن کے 114 سوروں میں 32 سورے وہ ہیں جنہیں ہم آپ سب دیکھتے رہتے ہیں صبح شام. مثلا کس انسان نے گائے کو نہیں دیکھا؟ ایک سورے کا نام ہے بقرہ. کس انسان نے لوہے کو نہیں دیکھا؟ ایک سورے کا نام ہے الحدید. کس انسان نے چاند کو نہیں دیکھا؟ ایک سورے کا نام ہے قمر. جس انسان نے سورج کو نہیں دیکھا ایک سورے کا نام ہے والشمس. کس انسان نے دھوئے کو نہیں دیکھا، گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں نہیں دیکھا، ایک سورے کا نام ہے دخان. کس انسان نے، بچے نے چوٹی کو نہیں دیکھا، ایک سورے کا نام ہے النمل. تو جن چیزوں کو ہم اپنی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں قرآن نے 32 سورے ان عنوانات پر رکھے. اور جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتے ہیں 27 سورے ان ناموں پر ہیں. القیامہ، قیامت کو کس نے دیکھا؟ ایک سورے کا نام ہے. الحاقہ، ایک سورے کا نام ہے. 27 سورے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ما ورائے عالم طبیعی، میں نے سادہ کر دیا آپ کے سامنے. اور پھر 27 سورے وہ ہیں
جو ہماری سماج سوسائٹی کے عنوانات پر ہے. یہ سماج کی سوسائٹی مردوں میں عورتوں میں کون ہے ایسا جو عورت کی لفظ کو نہ جانتا ہو؟ پورا ایک سورہ ان کے نام پر ہے. عورتیں خوش ہوں کہ ان کے نام پر پورا ایک سورہ. میں اتنا خوش نہ ہو جائے کہ گھر میں جانے کے بعد جھگڑا شروع ہو جائے کہ ہمارے نام پر پورا ایک سورہ ہے. مردوں کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے، الرجال کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے قرآن مجید میں، مگر عورتوں کے نام پر پورا ایک سورہ ہے النساء. تو کم سے کم اتنا بھی معلوم ہوا کہ قرآن نے عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. پورا ایک سورہ. تو سب سوسائٹی کی بات ہے، سماج سوسائٹی. 16 سورے ہماری اس تاریخ کے نام پر ہیں، جن میں حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ ہماری اس تاریخ کے نام پر ہیں. 8 سورے روزمرہ کی معاملات کی اقتصادی زندگی کو پیش کرنے کے لیے، المطففین، کم تولنے والے، المائدہ، دسترخوان. 4 سورے عبادت کے نام پر ہیں، سجدہ، حامیم سجدہ، النجم، الجمعہ. بات ختم ہو گئی، 114 ہو گئی. اب بات میں نے ختم کر دی. اب میں پوری دنیا کی قوموں کو متوجہ کر کے یہ کہوں گا کہ کسی کتاب کے اندر کیا ہے، یا اس کتاب کا نام بتائے گا، یا اس کتاب کے اندر جو چیپٹرز اور ابواب ہیں وہ بتائیں گے. اب میں نے اتنے نام آپ کے قرآن مجید کے 114 سوروں کے ذکر کیے کہ 32 کس پر ہیں، 27 کس پر ہیں، پھر 27 کس پر ہیں، پھر 16 کس پر ہیں، پھر 8 کس پر ہیں، پھر 4 کس پر ہیں. اتنے نام میں نے آپ کے سامنے گنے. اگر قرآن کا اصلی مقصد تلوار سے جنگ ہوتا تو کوئی ایک سورہ تو پیش کرو جس میں جہاد کا نام ہو، تلوار کا نام ہو، نیزے کا نام ہو. میں اس قرآن کو سامنے رکھ کر پوچھتا ہوں، اگر قرآن جنگ و جدال کی تعلیم دیتا تو کسی سورہ کا نام سیف ہوتا، کسی کا نام تلوار ہوتا؟ نہیں. لیکن چوٹی نمل تک کا تو نام ہے، شہد کی مکھی تک کا تو نام ہے، سورج تک کا تو نام ہے، لیکن کسی تلوار کا نام نہیں ہے، کسی نیزے کا نام نہیں ہے. بس یہیں سے پہچان لو کہ قرآن انسان کی زندگی کو سجانے آیا تھا، مٹانے نہیں آیا تھا. ہم اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں، بہت دور ہیں قرآن سے، اس کی تفسیر سے، اس کے حقائق سے. انسان غور کرے، فکر کرے، نہیں کہ اس کو اٹھا کے رکھ دیا جائے ماہ رمضان کے لیے، اور ماہ رمضان میں رکھ دیا گیا، پھر ماہ رمضان ہی نکلتا ہے. ماہ رمضان میں رکھا، ماہ رمضان میں کھول لیا، پڑھ لیا اور پھر بخش دیا گیا. قرآن ایسی عظیم کتاب، ایسا عظیم سرمایہ، نہج البلاغہ، ہم اس سے بھی بہت دور ہیں. یہ ہمارے روزمرہ کے کتاب، مطالعے کی کتاب ہونا چاہیے. نہج البلاغہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے. اگر قرآن نے توحید کو بیان کیا تو نہج البلاغہ میں ایک خطبہ توحید سے متعلق تفسیر ہے، توحید کی تفسیر موضوعی ہے. نہج البلاغہ ایک خطبے میں علم کی فضیلت، اگر قرآن علم کو بیان کرتا ہے تو نہج البلاغہ میں اس کی تفسیر ہے. اگر قرآن اخلاق کو بیان کرتا ہے تو نہج البلاغہ میں اس کی تفسیر ہے. تفسیر موضوعی ہے نہج البلاغہ، اور اس کو پڑھنے والا، حقائق کو سمجھنے والا اپنے اندر تبدیلی محسوس کر سکتا ہے. انسان غور کرے، فکر کرے، مطالعہ کرے. قرآن آج بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. پیغمبر اسلام مجسمہ ہدایت ہے. جب آپ اور ہدایت بھی وہی انجام دے سکتا ہے جو ہر ایک راستے کو بھی جانتا ہو، باخبر ہو، علم رکھتا ہو. جب تک علم نہیں ہوگا تو ہدایت انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا. جب تک انسان جو پیغمبر اللہ کی طرف سے آتے رہے، پہلے تزکیہ نفس کیا انہوں نے، پھر قرآن و حکمت کی تعلیم دی. جب تک انسان تزکیہ نفس کرے نہیں کرے گا، بلاتا رہے انسان اپنے امام کو، کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کرنے سے. اللہم عجل علی ظہور، مولا آپ جلدی آ جائیے، جلدی ظہور فرمائیے. یہ فرمائیے کتنی ہمارے اندر تیاری ہے اگر وقت کا امام آ جائے. کوئی ہمارے اندر آمادگی ہے؟ کوئی ہم نے امام کے لیے تیاری کی ہے کہ وقت کا امام آ جائے؟ ہمارے اندر تیاری ہے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکے؟ ہر انسان پکارتا ہے.
جب تک انسان اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا، اپنے نفس کو پاک نہیں کرے گا، تو امام کا آنا انسان کے حق میں مفید نہیں ہوگا، نقصان دہ ہے انسان کے حق میں امام کا آنا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو اس کے لیے حق بنتا ہے کہ امام کو پکارے۔ آیت اللہ خوئی کے والد علی اکبر خوئی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے جب ہم نجف اشرف شفٹ ہوئے، رہنے والے یہ ہلا کے رہنے والے تھے، ایران میں ایک شہر ہلا، وہاں پہ 99% تو شیعہ، پورا علاقہ شیعہ۔ کہتے ہماری فیملی جب شفٹ ہوئی نجف اشرف میں، تو ایک مرتبہ میں ہلا کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک عمارت کو، میں نے دیکھا کہ وہ عمارت ایسی لگ رہی ہے جیسے یہاں پر مکان ہو، اور ایسا بھی محسوس ہو رہا جیسے یہ مسجد ہے، اور ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے یہ روضہ ہے۔ اس کا کچھ کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ عمارت بھی معلوم دے رہی ہے، مکان بھی لگ رہا ہے، مسجد بھی لگ رہی ہے، روضہ بھی معلوم دے رہا ہے۔ انہیں معلوم کیا بھی کس کا مکان ہے، کیا ہے، یہ روضہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ کیا ہے، یا مکان ہے؟ کہ اس میں تینوں چیزیں ہیں، یہ مکان بھی ہے، روضہ بھی ہے، اور مسجد بھی ہے۔ یا وہ کیسے؟ کہ یہ جس مالک کے مکان جو ہے، اس نے یہاں امام اپنے وقت کے امام سے یہاں ملاقات کی تھی، اور جب وہ مر گیا تو اس کو اسی مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک گنبد بنا دی گئی، روضہ بنا دیا گیا، جیسے بنا دیا جاتا ہے مقبرہ ٹائپ کا، وہ وہاں اس کو بنا دیا گیا۔ تو یہ مسجد بھی ہے، اور یہاں آ کر امام ٹھہرے تھے، اس کے بعد میں اس کو مسجد بھی بنا دیا۔ اب وہ کون انسان ہے جس نے اپنے وقت کے امام سے ملاقات کی؟ وہ کون ہے کہ مالک مکان کہتا ہے؟ کہ یہ مالک مکان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز اپنے وقت کے امام کو پکارتا تھا، بڑے خلوص کے ساتھ پکارتا، مولا آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اب دیکھ نہیں رہے ہیں فلاں شہر میں شیعوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ عراق میں کتنے لوگ بلاسٹ بم سے ان کو اڑا دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ہم سن کے گزر جاتے ہیں۔ ایک مومن پہ یہ بھی حق ہوتا ہے جب کسی کی خبر شہادت سنے تو اپنے اندر کوئی تبدیلی ہم محسوس کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں انسان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ تو ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کب اتنی دور نہیں؟ مومن پہ فرض ہوتا ہے، تب بھول نہ جائے انسانیت کو۔ کہتے ہیں کہ یہ ہر روز شکایت کرتا ہے اپنے امام سے، جنگل میں چلا جاتا ہے، فریاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، امام کو پکارتا رہتا ہے، مولا فلاں جگہ شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ اتنے شیعوں کو قتل کر دیا گیا، پھر بھی آپ نہیں آ رہے ہیں، کب آپ ظہور فرمائیں گے؟ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ہماری طرح نہیں۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اللہم کل ولی کل پڑھتے ہیں، زبان پہ دعا ہوتی ہے اور دل ہمارا دکان پہ ہوتا ہے، بزنس میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے۔ نہیں، وہ واقعی دعا پڑھ رہا تھا، اس کے آنسو بھی جاری ہے، دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، پکار رہا ہے اپنے امام کو، مولا کب آپ آئیں گے؟ کتنے شیعوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، کب آپ ظہور فرمائیں گے؟ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کر دیکھا کہ جسے پکار رہے تھے میں وہی ہوں، کہ جاؤ میں تم سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، کہ میں ہی تمہارا امام ہوں۔ اب جو اس نے امام کو محسوس کیا قدموں میں گر گیا، مولا کب آپ ظہور فرمائیں گے؟ کب آپ ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ شکایت کر رہا ہے امام سے، مولا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کتنے آپ کے یہاں ہندا شہر میں سب کے سب آپ کے چاہنے والے ہیں، پورا شہر آپ کا شیعوں کا چاہنے والا ہے، پھر بھی آپ ظہور نہیں فرما رہے؟ کہاں کون سے علاقے کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سے شہر میں ہمارے چاہنے والے ہیں؟ مولا یہ ہلا شہر، یہاں 20,000 کی آبادی ہے، 40,000 کی آبادی ہے، سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا اس پورے شہر میں صرف 2 لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے، ایک تم ہو، ایک فلاں قصائی قصاب ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا چاہنے والا۔ مولا 2 لوگ، 40,000 میں سے 2 لوگ؟ ہاں، تم امتحان لینا چاہتے ہو؟ کہاں مولا؟ کہ ایسا کرو شب جمعہ میں ان 40,000 میں سے تم 40 لوگوں کا سلیکشن کرو، چنو، ان کو اپنے مکان میں جمع کرو، بلاؤ، اس قصائی سے ڈسکس کرنا، اس سے بات کرنا کہ وقت کے امام آئے ہیں، اس نے تمہیں بلایا ہے، اور 40 لوگوں کو سلیکشن کرنا ہے 40,000 میں سے۔ تو مولا میں 40,000 میں سے 40 لوگوں کو کیسے چنوں؟ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، کس کو لیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے؟ کبھی کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے،
تو کسی کو نہ بلایا جائے، اس کی شکایت آ جاتی ہے ہمیں نہیں بلایا گیا. تو مولا یہ تو یہاں تو سب کے سب آپ کے چاہنے والے نہیں، جو بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان میں سے تم 40 کو چنو اور اپنے گھر میں جمع کرو. کہ امام نے تمہیں بلایا. اور دیکھو دن میں ان کو، رات میں ان کو بلانا، دن میں بکری لانا، 2 بکری بھی چھت پر لا کر ان کو باندھ دینا اور قصائی سے کہنا تمہیں بھی امام نے بلایا ہے. اب یہ 40 لوگوں نے فہرست بنائی جو بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے. 40 لوگوں کو جمع کیا اپنے گھر میں، کہا دعائے کمیل وہاں ہونا ہے. شب میں لوگ آ گئے، دن میں بکری آ گئی، 2 بکرے آ گئے، اس کو چھت پر جا کر باندھ دیا گیا. گھر میں 40 لوگ جمع ہو گئے، بڑے متقی جو اس کے حساب سے تھے، پرہیزگار، عبادت گزار، نمازی، متقی، مومن جس کو کہا جائے. آ گئے سب لوگ جمع ہو گئے، دعا پڑھی جا رہی ہے، امام کو بلایا جا رہا ہے. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن الجل مولا جلدی آئیے جلدی آئیے. سب لوگ دعا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، امام کو بلا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اترا چھت کے اوپر، اور لوگوں نے سمجھا امام آ گئے. چھت کے اوپر سے اسی مکان مالک کو بلایا گیا، اوپر آؤ. وہ اوپر گیا، اور پھر اس کے بعد امام نے کہا قصائی کو بلا کر لاؤ، قصاب کو بلا کر لاؤ اوپر. قصاب بھی اوپر آ گیا. قصاب نے کتنی خوشی محسوس کی ہوگی، وقت کا امام مجھے بلایا. اب وہ قصاب بھی اوپر گئے. امام نے قصاب کو حکم دیا بکرے کو ذبح کرو. اس کا تو کام ہی ہے بکرے کو ذبح کرنا. اس نے بکرے کو لٹایا، ذبح کر دیا. اس کا خون، بکرے کا خون جو تھا پائپ کے ذریعے سے چھت سے اس صحن میں آنا شروع ہو گیا. اب لوگوں نے سمجھا کہ پہلے ایک شخص کو امام نے بلایا، پھر قصاب کو بلایا، آواز بھی کسی کی نہیں آ رہی ہے، اس کے بدلے میں خون پائپ سے آ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھت کے اوپر خون گر رہا ہے. لوگ پریشان ہو گئے. پھر امام نے کہا کوئی تیسرا آدمی اوپر آئے اس مجمع میں سے. اب ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، کہا بھائی تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. کہا تم چلے جاؤ. ہوتے ہوتے کوئی اوپر نہیں گیا. 40 لوگ پکے عبادت گزار مومن متقی دیکھا، یہ خون دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام نے ذبح کروایا. اس شخص کا کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، قصاب کی بھی آواز نہیں آ رہی، اور اس مکان مالک کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی. پھر امام نے اس مکان مالک سے کہا جا کر نیچے سے دیکھو کتنے لوگ باقی ہیں. اب جو نیچے اتر کر دیکھا پورا صحن خالی تھا، ایک ایک کر کے سب چلے گئے. تم انہی کو کہہ رہے تھے سب تمہارے چاہنے والے ہیں. ایک خون دیکھا، اتنا گھبرا گیا، بکرے کا خون تھا. امام نے